اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار خیر مقدم کرتا ہوں کامیابی کے راستے اس کی اسپیشل سیریز میں، کہ جہاں پر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہے تھے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو فرسٹ اسٹیپ ہے کلاؤڈ جسے ہم کہتے ہیں، اور پورا سرور اور کلاؤڈ کے بارے میں ہم نے بیسک سے ڈسکس کیا وداؤٹ گوئنگ انٹو اینی ٹیکنیکلٹیز۔ آج ہم وی ول بی گوئنگ ٹو دا کرکس آف دا ڈسکشن وچ از دا سیکنڈ اسٹیپ اینڈ دیٹ از کالڈ ایز دی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور اس میں ہم مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ ان کانسیپٹس کو کور کرنے والے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت اس ٹاپک کو ان ڈیپتھ کور کرنے کے لیے موجود ہے مسٹر حسنین مہدی رضوی صاحب۔ آئیے ان کا اپنے اسٹوڈیو میں استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اے آئی جاننے سے پہلے ہمارا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کا بیس، یا کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بنیاد کلاؤڈ ہوتی ہے، جو ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں ایک دم فرام دا بیسک، فرام دا اسکریچ اٹ سیلف ہم نے ڈسکس کیا۔ تو اب گوئنگ ٹو دا سیکنڈ اسٹیپ وچ از دا مشین لرننگ اینڈ دا ڈیپ لرننگ، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں ہمارے ویورس کے لیے کہ یہ ہوتا کیا ہے؟ سو مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ کلاؤڈ کا نیکسٹ اسٹیپ ہے ٹورڈس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس۔ جی، میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ جب کوئی بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، میرے خیال میں 4-6 مہینے کا بھی بچہ آپ تصور کر سکتے ہیں، جب اس کے والدین یا دادا دادی، نانا نانی اس کو گود میں لے کے کھلاتے ہیں تو اس کو کیا بتاتے ہیں؟ اس کو انگلی سے اشارہ کرتے ہیں۔ اس کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، نہیں آ رہا ہوتا ہے، وہ مسئلہ نہیں ہوتا، مگر وہ اپنی طرف سے کوششیں شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل، کہ اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، وہ اس کو بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایکچولی وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ایکچولی وہ اس کو ڈیٹا دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس چیز کو ایسے لیں تو وہ ان کو ڈیٹا ہی دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کو اے فار ایپل بتاتے، ایک کتاب آتی ہے جس میں تصویریں بنی ہوتی ہیں، اس میں اے سے ایپل لکھا ہوتا ہے اور ایپل کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر بی بنا ہوتا ہے، بی پہ بال بنی ہوتی ہے، بال کی تصویر بنی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے الف سے یہ تک اور اے بتاتے ہیں اس کو۔ تو ایکچولی آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا وہ بچہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ انگلش کا الفابیٹ ہے؟ وہ یہی جانتا ہے کہ یہ ایک لینگویج ہے جس کا الفابیٹ اے ہے، اور اس میں ایپل ہوتا ہے جو ریڈ کلر کا ہوتا ہے، اس کو ہندی میں اردو میں سیب کہتے ہیں۔ تو ہم اس کو ڈیٹا ہی تو دے رہے ہوتے ہیں، بچپن سے ڈیٹا دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ تصویروں کو پہچاننے لگتا ہے۔ کچھ دن کے بعد جب وہ 2-2.5 سال 3 سال کا ہوتا ہے اور گھر میں کوئی آتا ہے گیسٹ، تو بچے سے پوچھا جاتا ہے بیٹا اللہ، تو وہ انگلی اٹھا کے کہتا ہے ایک۔ جی، یا اس کو وہ کتاب کے سامنے کھڑا کر کے بتاؤ اس میں ایپل کہاں ہے، نوز کہاں ہے، ایئر کہاں ہے، تو وہ بچہ آپ کو بتاتا ہے۔ تو وہ آپ کو باڈی پارٹس وہ نہیں سمجھتا، باڈی کی اناٹومی وہ نہیں سمجھتا ہے، مگر اس کو یہ پتا ہے کہ یہ کان ہے، یہ کیا کام کرتا ہے، کیسے کام کرتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا ہے، مگر اس کو یہ پتا ہے کہ یہ کان ہوتا ہے، یہ کان کی ایسی شکل ہوتی ہے، یہ کان ہے۔ وہ کان اور ناک میں کنفیوز نہیں ہوتا ہے اس وقت تک۔ جی، یعنی وہ پہلے ڈیٹا ریسیو کرتا ہے، وہ صرف ڈیٹا ریسیو کر رہا ہوتا ہے، جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس ڈیٹا کو بعد میں ٹرانسمٹ۔ ایگزیکٹلی۔ تو جو ہم نے پچھلی کلاس میں جب ہم نے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی بات کی تھی اور ہم نے اسٹوریج پڑھا تھا، تو یہ سارا ڈیٹا اسٹوریج میں جا رہا ہوتا ہے، ریسیو ہو رہا ہوتا ہے، اور اب اسی ڈیٹا پہ ہم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم پیٹرن فائنڈ کرتے ہیں، یا اگر ہم سمپلی کہیں تو ہم اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس ماڈل کو ہم ٹرین کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس کو ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا بچے کو پڑھا رہے ہیں، جی، تو آپ بچے کو کیا پڑھا رہے ہوتے ہیں؟ آپ اس کو میتھس پڑھاتے ہو کہ 1 2 3 گنتی سکھاتے ہو اس کو، 1 2 3 4 ایسے آپ سکھاتے ہو۔ اس کو 100 تک آ گئی تو بہت اچھی بات ہے، جب تک جہاں تک گنتی آتی ہے، کیا آپ اس کو ضرب دینا، کیا آپ اس کو پلس کرنا، مائنس کرنا، یہ سب سکھاتے ہو؟ اس وقت نہیں سکھاتے ہو، آپ اس کو صرف گنتے سکھاتے ہو کہ یہ 1 ہے، یہ 2 ہے، یہ اے ہے، یہ بی ہے، یہ الف ہے، یہ بے ہے، یہ آپ یہی سکھاتے ہو اس کو۔ تو ایکچولی آپ کیا کر رہے ہوتے ہو؟ آپ اس کو ڈیٹا دے رہے ہوتے ہو،
آپ اس کو پیٹرن سکھا رہے ہوتے ہو. یہی کام ہم مشین لرننگ میں مشین کے ساتھ کرتے ہیں. اوکے. ہم مشین کو ڈیٹا فیڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس میں کسی بھی ایک پرندے کی فوٹو ڈال دیجئے, مان لیجئے آپ نے کبوتر کی فوٹو ڈال دیا, آپ نے لاکھوں کبوتر کی فوٹو آپ نے ڈالی, الگ الگ سائز, رنگ, وزن, الگ الگ ماحول میں. کبھی کبوتر کی فوٹو جنگل میں ڈالی, کبھی اس کو اڑتے ہوئے دکھایا, اور کبھی آپ اس کو بیٹھے ہوئے دکھا رہے ہیں, کبھی دانا چگتے دکھا رہے ہیں, کبھی پانی پیتے دکھا رہے ہیں. آپ ساری فوٹوز اس میں ڈال رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہو؟ اسے ڈیٹا دیں. آپ اس کو دکھا رہے ہو کہ کبوتر ایسا ہوتا ہے اور کبوتر یہ کام کرتا ہے. یہ آپ ڈیٹا فیڈ کر رہے ہو. دیٹس پارٹ آف مشین لرننگ. آپ اس کو مشین لرننگ کہہ رہے ہیں. آپ اس کو ٹیچ کر رہے ہیں. ہاں, مشین لرن ہو رہی ہے. مشین کو لرن کرا رہے ہیں آپ مشین کو لرن کرا رہے ہیں, کیونکہ اس میں انٹیلیجنس نہیں ہے, اس میں ہیومن انٹیلیجنس یا نیچرل انٹیلیجنس نہیں ہے. وہ ایک سمپلی ایک ڈبہ ہے جس میں آپ کو ڈیٹا اسٹور کرنا ہے. آپ کو فیڈ کرنا ہوگا پہلے. فیڈ کر رہے ہیں جی. اور اس کے بعد پھر آپ اس کو کمپیوٹ سے کنیکٹ کر کے پروسیس کرتے ہیں. اس پروسیس کو جو ڈیٹا فیڈنگ ہوتا ہے ہم اس کو ایک ETL بولتے ہیں. وہ ایکسٹریکٹ کر کے کر رہا ہو, یا لوڈ کر کے کر رہا ہو, یا ٹرانسفر کر کے کر رہا ہو, یا ٹرانزیکٹ کر کے کر رہا ہو, دیٹ از کالڈ ETL. ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں اس کو, اور اس کے بعد پھر اس کو پروسیس کرنا سکھاتے ہیں. اور ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کہاں ہے, تو ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں. ابھی ہم نے اس کو یہی بتایا کہ مشین کو لرن کرنا سکھایا, اس میں ڈیٹا فیڈ کیا, اور وہ ڈیٹا ہم چاہے وہ ماڈل کی شکل میں ہو, ڈیٹا کی شکل میں ہو, یا ایویلیویشن کرنے کی شکل میں ہو, ہم اس کو وہاں پہ ڈیٹا فیڈ کر کے آپ اس سے مشین لرننگ کر رہے ہیں. اور یہی چیز جب ہم اصل زندگی میں آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیلز کا ڈیٹا ہوتا ہے, مارکیٹنگ کا ڈیٹا ہوتا ہے, مینجمنٹ کا ڈیٹا ہوتا ہے, مارکیٹ کا ڈیٹا ہوتا ہے. تو وہ ایک پیٹرن بننے لگتا ہے. یس, خصوصاً مارکیٹ میں تو پیٹرن ہوتا ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں 10 سال پہلے شیئر مارکیٹ کیسی تھی اور آج کیسی ہے, اور اگر آپ نے 10 سال کا ڈیٹا انالائز کر لیا تو آپ بہت حد تک یہ پریڈکشن ایک ماڈل بنا سکتے ہیں کہ اگلے 10 سال میں کیسا رہے گا. ان پیٹرنس کو انالائز آنے والے 10 سالوں میں کیسے رہ سکتا ہے. تو یہ ہم پیٹرن بنا رہے ہیں, مگر ہم صرف پیٹرن بنا رہے ہیں, ہم آگے کچھ نہیں کر رہے ہیں. اور پھر جب ہم آتے ہیں اس کے نیکسٹ لیول پہ, جب ہم آتے ہیں تب ہم بات کرتے ہیں ڈیپ لرننگ کی. ڈیپ لرننگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہم نیورل نیٹورک کی بات کرتے ہیں, پھر ہم کنولیوشنل نیورل نیٹورک کی بات کرتے ہیں. تو اب یہ نیکسٹ اسٹیپ آف لرننگ ہو گیا. بالکل اسی طرح جیسے آپ نے بچے کو پہلے گنتی سکھائی 1 2 3 4, پھر اس کے بعد آپ نے اس کو پلس کرنا سکھایا, پھر آپ نے اس کو مائنس کرنا سکھایا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہو گیا. اب اسی طرح سے جیسے جب آپ نے اس کو تصویریں دکھائی تھیں تو ظاہر سی بات ہے کہ تو اب یہ نیورل نیٹورک کیا کر رہا ہے, یہ ایک آرٹیفیشیل برین کی طرح ایکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, سیمولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, برین کو سیمولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ برین کیسے تھنک کر سکتا ہے, کیا اس کی ٹریننگ ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے. اور اسی طرح سے جیسے آپ نے نیورل نیٹورک میں کیا کہ آپ نے جو ہے وہ برین کو ہیومن کیا, اس میں فوٹوز کو یا گرافکس کو ہم کرتے ہیں. تو پہلے جو بچہ ایپل دیکھ رہا تھا, جو بچہ صرف ایپل دیکھ رہا تھا, اس کو اگر گرین کلر کا ایپل دکھا دیا تو شاید وہ پیئر سے کنفیوز ہو سکتا تھا. مگر وہ اب اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ وہ ایپل کو اور پیئر کو سیگریگیٹ کر سکتا ہے, آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کہ دونوں گرین بھی ایپل ہوتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ گرین ایپل بھی ہوتا ہے. تو اسی طرح سے ہم مشین کو بھی سکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو فوٹوگراف ہے, یہ فوٹوگراف یا پینٹنگ جو ہے, مان لیجیے ایک پینٹنگ کا ایگزامپل لیتے ہیں, تو وہ وہاں تک جا رہی ہے اس میں ڈیپ لرننگ میں, جب وہ آپ اس کو یہ سکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ بچے کا بنایا ہوا ایک مینگو کا پکچر ہے, اس کے بعد نیکسٹ لیول پہ یہ ایک اچھے اسٹوڈنٹ کا, جو آرٹ کا اسٹوڈنٹ ہے, اس کا بنایا ہوا ہے, پھر اس کے بعد آپ اس کو بڑھا کے پکاسو, وان گوف اور لیونارڈو دا ونچی تک لے کے جا رہے ہیں آپ اس کو. تو مشین آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے کہ ہاں یہ کس نے بنایا اور کیسے بنایا. آپ اس کے ساتھ پورا ڈیٹا اس کا ڈال رہے ہیں, وہ پیٹرن آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. تب ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہاں مشین لرننگ جو ہے وہ ڈیپ لرننگ کی طرف جا رہی ہے, جو کہ ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہوگا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا. یہ ابھی آئے نہیں ہم لوگ, ابھی ہم لوگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اتنے اسٹیپس ہونے کے بعد جو ہے آج آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ جانے سے پہلے, کیونکہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے مشین لرننگ, ڈیپ لرننگ اور پھر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, میں آپ کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے پہلے ایک نیچرل انٹیلیجنس کی بات بتاتا ہوں, ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. آپ رات میں سو رہے ہیں,
آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے بائیں ہاتھ پہ ایک مچھر بیٹھا ہوا ہے. اوکے. آٹومیٹکلی آپ کا داہنا ہاتھ اٹھ کر کے وہاں پہ چلا جائے گا اور وہ مچھر کو مار دے گا یا اڑا دے گا, جبکہ ابھی آپ نے آنکھیں بھی نہیں کھولی ہیں. یہ جب دن میں ہوگا, جب آپ جگ رہے ہوں گے, یا آپ ہو سکتا ہے کہ رات میں بھی, یہ جبھی بھی ہوگا. اگر آپ سو رہے ہیں تو آپ آنکھیں کھولنے سے پہلے یہ کام کر چکے ہوں گے. اگر آپ جگ رہے ہیں تو آنکھ کھول کے بھی یہ کام کریں گے. جب آپ دن سو رہے ہوں گے تو آپ یہ کہیں گے کچھ تھا, کاٹ رہا تھا, میں نے ہٹا دیا. ہاں. جب آپ جگ رہے ہوں گے تو آپ کہیں گے اچھا یہ مچھر تھا, یہ کیڑا نہیں تھا, یا آپ آئیڈینٹیفائی کر کے کہیں گے. لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس کے پیچھے کا لاجک کیا ہے؟ یہ ہوتا کیسے ہے؟ رسپانس ٹو اسٹیمولی. کیسے ہو رہا ہے؟ دس از کالڈ نیچرل انٹیلیجنس. جب وہ مچھر بیٹھا تو اس ایریا نے سینسٹائز کیا کہ یہاں پہ کچھ فورن آبجیکٹ ہے. یس. برین کو میسج گیا, برین نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ ہاتھ پہ ہے. اس نے یہ بھی آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ آپ کی کوہنی اور آپ کی کلائی کے بیچ میں بیٹھا ہے. بالکل. کلائی سے نزدیک ہے, کوہنی سے دور ہے. یہ اس طرف بیٹھا ہے جس طرح آپ کے جسم پہ, آپ کے اسکن پہ بال زیادہ ہیں اور یا بال کم ہیں. اس نے یہ بھی انٹر کیا. اس کے بعد اس نے ایک میسج بھیجا آپ کے آنکھوں کو, مسلز آنکھوں کو, کہ دیکھو کیا ہے. آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ مچھر ہے. آپ نے فوٹو دیکھی اور آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ مچھر ہے. اس کے بعد اس نے آپ کی مسل میموری جو آپ کے بیک بون سے انٹیگریٹڈ ہے اس کو میسج بھیجا کہ یہ آپ اس کو اڑاؤ یا مارو یا ریئیکٹ کرو. جی. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ان ساری پروسیس میں جو میں نے ابھی آپ کو 1.5-2 منٹ میں بتائی, اس میں ایکچوئل کتنا وقت لگا؟ کچھ سیکنڈ, شاید فریکشن آف سیکنڈ. فریکشن آف سیکنڈ. دس از کالڈ نیچرل انٹیلیجنس, جو ہمیں خدا داد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی ہے. ہم اسی چیز کو مشین میں انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تھرو کلاؤڈ, مشین لرننگ, ڈیپ لرننگ اور پھر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اور ابھی بھی ہم وہاں پر نہیں ہیں جو ہمارے نیچرل انٹیلیجنس کا ہے, جس کی ہم ویلیو نہیں کرتے. تو جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں تب ہم نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بنایا, کیونکہ ہم نے ڈیٹا دے دیا, اس نے ٹرینڈنگ دے دیا. اب وہ جو مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ کے وقت تک وہ ہمیں ٹرینڈ بتا رہا تھا کہ ٹرینڈ کیا ہونے والا ہے, کس طرح سے ماڈل بن سکتا ہے. اب وہ ہمیں یہ بتانے لگا کہ پریڈکشنز کرنے لگا. وہ ہمارے لیے کیا ہونے والا ہے, کیا ہونے والا ہے, وہ ہمارے لیے اب پریڈکشنز کرنے لگا. کیونکہ اب وہ انٹیلیجنس کی طرف جا رہا ہے. انٹیلیجنٹ ہے نہیں, انٹیلیجنس کی طرف جا رہا ہے. اب وہ ریزننگ کرنے لگا, خود بخود ریزننگ کرنے لگا. اور وہ ریزننگ بھی اسی لیول تک کرے گا جہاں تک ہم نے اس کو ڈیٹا دیا ہوا ہے. جی. میں آپ کو ایگزامپل کے ساتھ بتاتا ہوں. آپ چیٹ جی پی ٹی دیکھو. چیٹ جی پی ٹی بھی ایک اے آئی ٹول ہے. یس. جنریٹو اے آئی کا ایک ٹول ہے. جی. میں بعد میں آؤں گا کہ جنریٹو اے آئی کیا ہوتا ہے, لیکن چیٹ جی پی ٹی بھی ایک جنریٹو اے آئی کا ٹول ہے. چیٹ جی پی ٹی پہ اگر آپ لیٹسٹ پوچھو, اگر آپ اس کو ابھی پوچھو کہ کل کا مارکیٹ کیسا تھا, وہ آپ کو نہیں بتائے گا, کیونکہ اس کا ڈیٹا پرانا ہے. وہ 3 سے 6 مہینہ پرانا ڈیٹا ہوتا ہے. اوکے. اگر آپ پرپلیکسٹی سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتا دے گا, کیونکہ اس کا ڈیٹا اپ ٹو ڈیٹ ہے. سو اب جو اے آئی انٹیلیجنس اور ریزننگ کی بات کر رہا ہے, اسی بیسس پہ کر رہا ہے جو ہم نے اس کو ڈیٹا فیڈ کیا. اس کے بیسس پہ وہ ریزننگ اور لاجک لگا کر کے, انٹیلیجنس لگا کر کے ہمیں ایک پریڈکٹیو انالیسس یا پریڈکٹیو رسپانس دے رہا ہے. جی. جو یا پرسکرپٹیو رسپانس بھی دے رہا ہے. اب ہم آتے ہیں جنریٹو اے آئی پہ. جی. اس سے پہلے کہ آپ اس پہ آئے, ایک کہا جاتا ہے کہ اے آئی ہیلوسینیٹ کرتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے اسے کچھ ڈیٹا دیا نہیں ہوں, لیکن وہ اپنے آپ مجھے رسپانسز دیتا ہے, ناٹ بیسڈ آن دیٹ ڈیٹا اور اینی ڈیٹا وچ آئی ہیو گیون. میں صرف سوال پوچھتا ہوں اور وہ اینی تھنگ وہ بس کہیں سے بھی لا کے دے دیتا ہے. تو ایسا کہتے ہیں کہ اے آئی ہیلوسینیٹ کر رہا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کانسیپٹ کو آپ کلیئر کریں. نہیں, یہ ریئل کانسیپٹ ہے. ہیلوسینیشن ہوتا ہے, اے آئی کرتا ہے, اور اس کی وجہ ہوتی ہے. آپ اس کو ہیلوسینیشن کا ورڈ دیتے ہیں, ہم اس کو جو ہے مس میچ آف دا ڈیٹا کا بولتے ہیں, کیونکہ وہ رسپانس کرنے کے لیے بنا ہے. آپ نے اس سے کوشچن پوچھا, اس کے پاس اگر وہ چیز نہیں بھی ہے تو بھی وہ اپنے سرچ انجن میں, اپنے ڈیٹا میں, اپنے اسٹوریج میں سرچ کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ آپ کو لا کر کے اس کا رسپانس دیتا ہے. تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, اگر اس کو, یا تو اس کے پاس 2 ہی آپشن ہوتے ہیں. یا تو وہ آپ نے جو پوچھا ہے اگر اس کے پاس
اس چیز کی انٹیلیجنس ہے, اس جیسا ڈیٹا ہے, اس کی ریزننگ ہے, اس کے لاجکس اس کے پاس اویلیبل ہیں, تو وہ آپ کو ایگزیکٹ ویسا آنسر دے گا جیسا آپ سننا چاہ رہے ہیں. جی. اور اس کے بعد پھر آپ اس کو ریفائن کرتے جائیں, وہ اس کے آنسرس ریفائن ہوتے جائیں گے. لیکن جب آپ ہیلوسینیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ جب اس کے پاس وہ ڈیٹا نہیں ہوتا ہے تو وہ اس میں سے کی ورڈز پکڑتا ہے, اور وہ کی ورڈز کو واپس اپنے جو ریسورسز ہوتے ہیں ان میں جا کے سرچ کرتا ہے, اور ان ریسورسز میں جو بھی کی ورڈ اس سے میچنگ کے ملتے ہیں وہ ان کو لا کر کے دینے لگتا ہے. دیٹ may be a cause of hallucination. AI hallucination جو ایکچوئل میں ٹرو ہے. ہاں جی. تو جنریٹیو AI بیسکلی آپ نے کہا تھا, تو وہ کیا ہوتا ہے؟ سو جنریٹیو AI وہی ہے جو آپ آج یوز کر رہے ہیں. چیٹ جی پی ٹی, پرپلیکسٹی, اینتھروپک, جیمینائی, دے آل آر فارم آف جنریٹیو AI, جہاں پہ آپ ٹیکسٹ لے رہے ہیں, آپ ٹیکسٹ ان کرتے ہیں, ٹیکسٹ آؤٹ کرتے ہیں, جو آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ ڈیپ ڈائیو کرتے ہیں, اور وہ آپ کو سرچ کر کے اس کا رسپانس بنا کے دیتا ہے. اب اس میں نیکسٹ اسٹیپ جنریٹیو AI میں یہ کہ آپ ای میل کا رسپانس کر سکتے ہیں, بزنس میں ای میل ڈرافٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سارے ڈرافٹ کسی کو کیا سننا ہے, کسی کو کیا چاہیے, وہ اس آپ کے حساب سے, آپ کے مطابق, آپ کے نالج جو آپ نے ڈیٹا فیڈ کیا ہے, جس طرح سے آپ مانگ رہے ہیں, وہ اس حساب سے وہ آپ کو رسپانس کرنے لگتا ہے. دیٹ از کالڈ جنریٹیو AI, جس پہ زیادہ تر لوگ آج یوز کر رہے ہیں. آلموسٹ پوری دنیا آج کل پوری دنیا یوز کر رہی ہے. بالکل, کیونکہ لوگوں نے اب گوگل کا استعمال سرچ کے لیے بند کر دیا ہے, اور یہ اس کو کر فون کھول کے چیٹ جی پی ٹی میں, فون کھول کے چیٹ جی پی ٹی سب لوگ یوز کر رہے ہیں. جی. تو اس کا جو نیکسٹ اسٹیپ ہے دیٹ از ایجنٹک AI, وچ ول بی ایکشنیبل AI, جو آپ کے ایکشنس کو انیبل کرے گا. یہ صرف ریزننگ, لاجک اور جنریٹیو نہیں دے رہا ہے, یہ آپ کو ایکشنس بھی انیبل کر کے دے رہا ہے. یعنی کس طرح سے آپ اسے ان ڈیپتھ سمجھائیے, کس طرح سے ایکشنز کو انیبل. سو جیسے آٹومیشن کی بات کرتے ہیں, سو آٹومیٹ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں آٹومیٹ کرنے کے لیے بات کرتے ہیں. تو جیسے ہم نے یہ رسپانس لگایا کہ میرے پاس, میں ایک بزی CEO ہوں اور میرے پاس دن کے 2000 ای میل آتے ہیں. اب یہ میرے لیے تو امپاسبل ہے کہ میں آپ کے سارے ای میل پڑھوں اور رسپانس کروں. سو اب مجھے ایک اسسٹنٹ چاہیے. جنرلی ہوتا ہے, ایک EA ہوتا ہے, ایگزیکٹو اسسٹنٹ ہوتا ہے. اب اس نے ایک پرپس رسپانس بنایا اور یہ بنا دیا کہ یہ میل جو آئیں گے یہ اس کیٹیگری میں جائیں گے. بزنس ای میل بزنس والوں کو ایڈریس کریں گے, فنانس والوں کو فنانس کی طرح سے ایڈریس کرنا ہے, HR کو HR کی طرح سے ایڈریس کرنا ہے, پروڈکشن کو پروڈکشن کی طرح سے کرنا ہے, مارکیٹنگ کو مارکیٹنگ کی طرح. اس نے سیگریگیٹ کر دیا, اور ان کے رسپانسز بھی اس نے آٹومیٹ کر کے بنا دیے کہ یہ اس طرح کے رسپانس اس طرح پہ آئیں گے. اور جو موسٹ کرٹیکل ٹاپکس ہیں جس میں آئی نیڈ انٹروینشن, اس کو مجھے ڈائریکٹ کر کے آئیں گے, اور وہ اس پہ میں رسپانس کروں گا, پرسنلی کر کے رسپانس کروں. تو اب اس نے کیا کیا, جیسے ہی اس نے آٹومیٹ کیا تو وہ ایک ٹاسک میں آ گئی, اور ٹاسک میں آئی, آٹومیٹ کر کے آپ نے اس کو ایک ٹاسک بنایا, ٹاسک میں آ کر کے اس نے جنریٹیو AI کے تھرو اسپیچ اور ٹیکسٹ اور ای میل جنریٹ کیا, اور ایک آٹومیٹڈ رسپانس چلا گیا. آپ کو پتہ بھی نہیں کہ آپ کے CEO نے آپ کو میل لکھی ہے یا نہیں. وہ میل آپ کے ایک ڈیجیٹل اسسٹنٹ کے جیسا آپ کا کام وہ کرنے لگ گیا. یعنی اب جو ہے اسسٹنٹ کی جاب جو ہے یہ بھی AI نے خطرے میں ڈال دی ہے. ہاں, لیکن پاسبلٹیز تو اور بھی بنائی نا. ان ساری چیزوں میں ڈیٹا کون انٹر کرے گا, اس کے لیے ایک نئی جاب کریٹ, اس کے لیے ایک نئی جاب کریٹ ہوگی. AI is a possibility. It's a fear, it's a myth that AI is going to take jobs. Definitely AI will take jobs. But it is not that it is not going to create job. It is the same scenario when in 1990s the computer came, that people said that most of the job will eradicate and people will be jobless. But is it true? After 30-40 years of computers, we are seeing more and more jobs in computers. Every company in this world is a technology company today. Whatsoever that makes or create, they all are technology company. Who don't want their presence on social media? Everyone. Who do not want their presence in market? Who don't want to get better leads to convert that into opportunity to get a sale? Who don't want? Who don't want to do more business? So what it has generated? It has generated more business. AI کام اگر ایک کا چھین رہا ہے تو ہم there will be certain set of jobs which will be definitely hampered by AI. ہاں, it will be
going because of AI, but there will be certain new things which will be coming into picture. क्रिएटेड बाय, It will be created into by AI. जिस तरह से कंप्यूटर ने कुछ जॉब्स अगर ले ली है तो कंप्यूटर ने कुछ जॉब्स उसी सेक्टर में क्रिएट भी की है. क्रिएट भी किए. सो अगर आप देखें तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ. मैंने मशीन लर्निंग की बात करी, मैंने डीप लर्निंग की बात करी. दे ऑल रिक्वायर डेटा साइंटिस्ट. सो देयर आर नंबर ऑफ जॉब्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस विल बी कमिंग इनटू पिक्चर. और आज हो रहा है. And that is reality. Now, the best job after 10-15 years has not been created yet or thought of yet because of the AI. यानी आज से जो है पुराने ज़माने में हम कह सकते हैं ज़्यादा नहीं 10 या 15 साल पहले तो हमारे वालिदैन ने भी नहीं सोचा होगा कि डेटा साइंस करके भी कोई ऐसा सब्जेक्ट, ऐसी चीज़, ऐसा जॉब हो सकता है जो आज पॉसिबल है. So that's a study. Yes. And then the possibility are sky's the limit, because you will not only require the people who are data scientists, but there will be people required in the cloud as well, because this all thing will require a humongous infrastructure. Who will manage those infrastructure? Who will create that? Who will create that infrastructure? So it means that technology will require more compute, more storage, more network, and when these things are there, there will be requirement of bigger places, bigger things to manage it. Electricity will be required. So connecting link will be there. So just imagine that a huge data center is only dedicated for artificial intelligence. It means that there is a lakhs and lakhs of servers are there. Who is managing those servers? To manage those servers, there will be a strong AC requirement. Who will manage those ACs? Repair करने AI थोड़ी है. Who will manage that infrastructure security? Who will manage the storage? Who will clean in, clean out those storages? So not only the data scientists, but the infrastructure guys will also be required. Okay? Eventually jobs create करेगा. Eventually it will create the job, because just an example, OpenAI burned $10 billion in almost 2 years just to run ChatGPT. सिर्फ उसके चलने के लिए. Just to run that ChatGPT. And just imagine, every hour it burns hundreds of $1,000. When you ask, hey ChatGPT, tell me something about which is the best restaurant in your city or in your locality or something like that, it takes thousands of dollars to run that infrastructure. Just to answer your thousands of dollars जाते हैं. Yes, that's require thousands and hundreds and thousands of dollars to run OpenAI system for an hours. Just imagine. So it means that there is infrastructure requirement. So infrastructure will be required. And to run that infrastructure, you will require the guys who are well versed with the compute, not only with the software, but also the hardware. Obviously. Similarly for data, which will be coming in the form of storage as well, not only hardware, but software as well. Network, very critical component. Without network, you will not able to get connected. So you'll require more connectivity. 6G is being tested now, and it will be implemented very soon. Across the globe. Across the globe. यानी एक नई चीज़ आपने बताई कि अब तक तो 5G पे 5G लोग चल रहे थे. So very soon we will have 6G as well. और faster data. Or faster data. So what opportunities it will be opening? It will be opening not only opportunities in technology, but peripheral services as well. Okay. So suppose someone is a doctor, he is a surgeon, and he's sitting in London, and he wanted to do a surgery in Mumbai. Can he do a robotic surgery? Yes. How? He will be getting a 5G or 6G data. So who is responsible for that? Responsibility lies on network. So who is required? A network person. A network person. हर step पे एक job create होगी. Definitely there will be hundreds of jobs will be created. If few will go, more will come. That is the mantra. Definitely there will be few jobs which will be going, but there will be more jobs which will be creating by the AI. By the AI. तो ये एक myth है. Because we are not prepared, and that's why we wanted to be prepared. So you are learning by cloud computing, machine learning, deep learning, artificial intelligence. You can
earn without going to office. It will be creating jobs where you can work remotely as well. You are sitting in India, sitting in your home, and work for global. That's the remote culture. That is the coming. That is the reality. I think every household who is working has someone or the other who is working remotely or a hybrid. He is not going to office 3 days or 2 days. So there are things which is going there. Thank you sir for giving your precious time. اور مجھے امید ہے ہمارے ویورز کو یہ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو لگا ہوگا، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پلیز، تاکہ ہم ایسے ہی ہمارے گیسٹ کو بلائیں تاکہ انفارمیٹیو کنٹینٹ، یوزفل کنٹینٹ آپ تک ہمیشہ پہنچتا رہے. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا. اس پروگرام کے متعلق کوئی بھی فیڈ بیک یا سجیشن دینے کے لیے ضرور لکھیں winislam@gmail.com پر. آپ سے پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ سنڈے کے، جہاں پر ہم AI اسٹوڈنٹ، ان کا کریئر، کیا کیا ریسورسز موجود ہے فری آف کاسٹ سرٹیفکیشنس کے لیے، کس طرح سے آپ اسے یوز کر سکتے ہو اپنی لائف میں، اپنی لائف کو تبدیل کرنے کے لیے، چینج کرنے کے لیے. تو پلیز اسے مس نہ کریے گا. لیتے ہیں آپ سے الوداع. دیکھتے رہے چینل ون. شکریہ. خدا حافظ.